بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترم معظم ماؤں، بہنوں اور پیاری بچیوں اور میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو تعزیت کے بارے میں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ذریعہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں یہ بتایا کہ ایک تسلی کا ذریعہ ہو، ایک تشفی کا، ایک دوسرے کے ساتھ غم بانٹنے کا ذریعہ۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ ابھی کہ تعزیت کن الفاظ میں کی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر مختلف الفاظ جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں، جن کا خلاصہ یہی اسی طرح سے نکالا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو اہل میت ہیں ان کے لیے صبر کی اور اجر کی دعا کی، اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اور ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خصوصی حالات کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم وعنہن اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی وفات اور انتقال کے موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا الطیبہ الطاہرہ، آپ کی صاحبزادی، جب انہوں نے آپ کو آپ کے پیچھے اطلاع کی، اور اس وقت بہت ہی تکلیف دہ وقت تھا، تو آپ نے ان کو جو تسلی اور تشفی دی اس موقع پر، تو یوں فرمایا کہ ان للہ تعالی ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ اور اس حدیث کے کچھ اور الفاظ، ظاہر ہے کہ یہ طویل حدیث ہے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑا سبق رکھا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن پر اس قسم کے حالات اور واقعات، مصیبتیں، تکلیفیں، ہموم اور غموم آتے ہیں، پریشانیاں اور بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان للہ ما اخذ، بے شک اللہ کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے انسان سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا تھا، اور یہ بتانا ہے ہمیں ہمیشہ کے لیے، کہ ان العالم کلہ ملک للہ سبحانہ وتعالی عز وجل، کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہیں، اسی نے پیدا کیے ہیں، اسی نے بنایا سب کو، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، اپنے پاس بلا لیں گے۔ جب تک ہمارا وقت مقرر ہے اس دنیا میں، اس وقت تک ہم رہیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ہمیشہ یہاں رہوں گا، یا کوئی بھی اب تک اس حالت میں نہیں رہا۔ ایک اللہ کی ذات ہے، حتیٰ کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب قیامت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام
پہلی سور پھونکیں گے اور سارے لوگ مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو حکم دیں گے اب تو بھی مر جا۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوگا، کتنا وقت گزرے گا، دنیا جہان اس حالت میں کتنا عرصہ رہے گا، پھر اللہ پاک دوبارہ ان کو زندہ کریں گے اور سور پھونکیں گے اور سب کے سب لوگ پھر دوبارہ سے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، اور ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے اس دنیا کے اندر، یہ ایک عارضی وقت ہے، عاریتاً وقت ہے، مستعار وقت ہے۔ وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ وہ اس نے دیا ہے ہمیں۔ بچے دیے ہیں تو وہ بھی اسی کے ہیں، زندگی دی ہے تو وہ بھی اس کی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے تو وہ بھی اللہ کے ہیں۔ اور یہ سمجھانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو کچھ ہے هو له سبحانہ وتعالی عز وجل یفعل فیہ ما یشاء، کہ یہ اسی کے لیے ہے، وہ چاہے تو اس میں جیسے جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ہر چیز جو ہے اللہ کے ہاں ایک وقت مقررہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی پر موت طاری کر دی، کوئی فوت ہو گیا، تو یا جو مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، جدائیاں آتی ہیں، تو اس پر تم لوگ یہ نہ سوچا کرو کہ یہ کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا، بلکہ اس بات کو مد نظر رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم اسی کے حکم سے اس دنیا میں ہیں، اور اسی کے حکم سے اور تک ہم اس دنیا میں رہیں گے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کلمات مبارکہ میں جو آخری دو کلمات ہیں وہ بڑے غور و فکر والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو فرمایا صبر کرو گے فَلْتَحْتَسِبْ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پاؤ گے۔ تو انسان جب مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اجر کو بڑھاتے ہیں۔ ایک کانٹا چوبنے پر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف پر ایمان والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جب، اور ایک حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے بچے کو لے لیتے ہیں اس سے، تو فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے میرے بندے کا، تو وہ اس کے غم کا اور اس کے حال کو بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے اس غم اور مصیبت کی وجہ سے، یا جیسے حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام کو تسلی اور تشفی دیا کرتے تھے، اور کوئی فوت ہوتا تو اس کے لیے آپ دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کسی کی وفات کی خبر نہ دی جاتی
یا آپ کو اطلاع نہیں دی جاتی تو آپ اتنے شفیق اور اتنے مہربان سبحان اللہ کہ آپ ناراض ہوتے اور آپ کہتے کہ آپ لوگ مجھے بتاتے تاکہ میں ان کے لیے دعا کرتا، اس لیے کہ میری دعا تمہارے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم سید الکونین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تعزیتی الفاظ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو یہ دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، تو وہ بیچارے ہاتھ اٹھا کر کے ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں میت کی تعزیت کے لیے اور دعا کر لیتے ہیں، اور بعض بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر لیتے ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی اجر اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اجر اور صبر کی دعا کی جائے، میت کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ بعض لوگ اس کی مخالفت میں بہت سختی کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں ایک واقعہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ کے چچا کو کافروں نے مارا، ایک کافر نے قتل کیا، اور جب مارا تو ابھی ان زندہ تھے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے اور ان کو جو ہے ان کا سر اپنے ہاتھ میں لیا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اطلاع کریں، کیونکہ میں ابھی میرا آخری وقت ہے، بچنے کا امکان نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لیے دعا کی درخواست کریں۔ تو وہ آتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، تو آپ جاگے، آپ نے اطلاع کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کی دعا کی ان کی مغفرت کے لیے۔ تو جب وہ ان کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ مجھے بھی اپنی اس دعا میں شامل فرمائیں، تو آپ نے ان کو بھی شامل فرمایا کہ اے اللہ، عبد قیس یا عبداللہ بن قیس یا عبد قیس ان کا جو نام تھا، کہ ان کے بھی مغفرت فرما دیں۔ تو دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، اور خصوصاً اس موقع پر جب کہ تعزیت اور دعائے مغفرت کے وقت، تو اس لیے بسا اوقات بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بہت سختی کرتے ہیں، اور جو نہیں اٹھاتے ان پر بھی لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اصل مقصد جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث سے جو واقعات یا جو حالات اور احوال یا جو کلمات ثابت ہیں وہ یہی ہیں کہ اہل میت کے لیے دعا، میت کے لیے دعا، صبر کی دعا، اجر کی دعا اور مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، یہ تعزیت ہے۔ اور اگر غیر مسلم ہوں تو ان سے ہمدردی کا اظہار کیا جائے اور ان کے لیے اچھے احوال کی دعا کی جائے، اور اس موقع پر عملی طور پر بھی جیسے دوسری احادیث میں آتا ہے کہ جہاں میت واقع ہو جائے تو وہاں
3 دن تک جو ہے آگ نہ جلے ان کے گھر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑوس والے جو ہے ان کی پڑوس کے جتنے ہی مسلمان ہیں وہ آپس میں اتنے قریبی تعاون ہو ان کا کہ وہ 3 دن تک ان کے مہمانوں کی اور ان کے دیکھ بھال کریں۔ اور لیکن اگر وہ خود بھوکے ہوں بیچارے، کوئی قرب و جوار میں نہ ہو کوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 3 دن تک کھانا ہی نہ پکائیں اور کھائیں نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم فلاں کے گھر میں کھانا بھیجو کیونکہ ان پہ غم ہے، تاکہ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جائے۔ اور غم کے وقت ہمدردی کا اظہار کرنا یہ بہت زیادہ دلوں کو قریب لاتا ہے۔ خوشی کے وقت اچھے احوال میں تو ہر انسان ہر کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس لیے ان حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جائے، پڑوس والوں کے ساتھ ہمدردی، اور ہر قوم، ہر جو ہے مذہب، ہر کلچر کے اپنے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہم ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں دوسرے مذاہب، دوسرے طریقہ کار والے لوگ ہیں، تو جیسے جن الفاظ میں جس طریقے سے مناسب ہو ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا جائے۔ اگر کسی غیر مسلم اور جتنے مسلمان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے میں آیا کہ جی مسلمان ہیں، ہمارے کوئی جاننے والے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی ان کا آنا جانا ہے، تو ہم ان کے ہاں تو تعزیت کے لیے جائیں گے، لیکن محض اللہ کے لیے، اللہ کے دین کا، ایمان کا جو رشتہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جانیں یا نہ جانیں ہر ایک کے ساتھ تعزیت کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، مدد کریں۔ تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میت کوئی فوت ہو جائے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعی سے منع کیا ہے، اور نعی اس کو کہتے ہیں نہا عن النعی۔ اس کو جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے، اور نعی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بڑائی موت کے وقت یا خصوصی ایک خاص الفاظ میں بیان کی جاتی ہے، جس طرح اس زمانے میں بادشاہوں کی، بڑے لوگوں کی جو ہے ایک خاص انداز میں بیان کی جاتی، اس سے منع کیا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ نعی کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کے محاسن بیان کیے جائیں، اچھائیاں بیان کی جائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے بارے میں اچھے کلمات کہے جب وہ فوت ہوئے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعی سے منع کیا ہے جس کو کہتے ہیں نعی الجاہلیہ۔ نعی الجاہلیہ جاہلیت کی نعی ہوتی تھی، اور وہ زمانہ جاہلیت میں یہ کرتے تھے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو جگہ جگہ پر لوگوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے بیچتے اور وہ ایک خاص قسم کا اعلان کرتے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ باقی یہ کہ اعلان کیا جائے کسی کی میت کا، جنازے کا، اس میں کوئی حرج نہیں، اور
بالکل جائز ہے، اور کرنا بھی چاہیے کہ لوگوں کو اشعار اور اعلام ہو۔ ان ملکوں میں اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میت کو جتنا جلد ممکن ہو سکے غسل، تجہیز اور تکفین کا اہتمام کیا جائے، اور جو غسل دینے والے یا دینی والی یعنی عورتوں کو، مردوں کو جو اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور خصوصاً اس وقت بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ میت کی کوئی ایسی احوال یا چیزیں دیکھیں جن کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنے جو مردے ہیں اذکروا محاسن موتاکم، تم ان کی اچھائیاں بیان کرو، وَكُفُّوا عَن مَسَاوِيهِمْ، اور ان کی برائیاں بیان مت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں مرحومین، کسی کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، اب اللہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ کریں گے۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تب بھی اسے، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کو اچھائی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو میت کو غسل دینے والا ہے، من غسل میتا فکتب علیہ غفر اللہ له 40 مرہ، کہ جس نے میت کو غسل دیا اور ان کے جو کوئی آگے پیچھے کوئی ایسی باتیں دیکھیں یا کوئی بات تھی، عیوب تھی، اس کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا، کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب وقت کم ہے کہ اس 40 مرتبہ کو مزید جو ہے دیکھا جائے کہ 40 مرتبہ یعنی ایک مرتبہ میں 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، یا 40 مرتبہ بڑی بڑی گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جیسی اللہ تعالیٰ کی منشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن عرض یہ کرنا ہے اگر جو لوگ وہاں موجود ہوں، دوسرا یہ کہ جب غسل دیا جائے تو میت کے اوپر ایک چادر جو ہے ایسی تھام کر کے اوپر، تاکہ نیچے دوسرے لوگوں کو نظر نہ آئے، صرف جو غسل دینے والے 2 یا 3 لوگ ہیں جو ان کے پہلے قریبی خاص رشتہ دار ہوں، یا ایسے امانت دار دیندار لوگ ہوں جو کہ ان کی جو انسان سے اگر کوئی کمی کوتاہی ظاہر ہوتی ہے تو اس کو ظاہر نہ کریں، لیکن فرمایا کہ لوگوں کے سامنے جو ہے میت کی کمزوریوں کو بیان نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب غسل اور کفن کے بعد اگر میت کو کہیں رکھ دیا جائے تو وہاں تلاوت کی جا سکتی ہے، وہاں ذکر و اذکار کیے جا سکتے ہیں، وہاں ان کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ موت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم قبرستان جایا کریں، کبھی کبھی دیکھیں کہ ہمارے جو باپ دادا ہم سے پہلے جو دوسرے مسلمان چلے گئے ہیں، دوسرے انسان چلے گئے، بلکہ وہ بھی یہاں تھے، اس دنیا میں تھے، ہم بھی جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے لیے تیاری کرنے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔